پاکستان کے اندر اس وقت قانونی اور سیاسی میدان دونوں جو ہیں بہت گرم بھی ہوئے ہیں. جیل بھرو تحریک کہاں تک پہنچی ہے؟ 1200 بندہ اکٹھا ہوا, کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوا. کورٹ کے اندر بھی جو ہے کافی ستھری ہوئی ہے. آج کہے لگے ہیں اس معاملے کے اندر. اینکر پرسن محیط پیرزادہ صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا, شوکت عزیز صدیقی از پی ایم ایل اینز لائف لانگ لوئلسٹ. شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہے نا خود بھی اب ٹویٹر کے اوپر کافی ایکٹیو ہیں. فرینڈز لیٹ می انٹروڈیوس ٹو یو مسٹر انٹلیکچول. رانا ثناء اللہ صاحب کے جناب وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پاکستان کے اندر اس وقت قانونی اور سیاسی میدان دونوں جو ہیں انٹر لنکڈ بھی ہوئے ہیں اور دونوں جو ہیں بہت گرم بھی ہوئے ہیں. بہت سی خبریں جو ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. آج جو از خود نوٹس کیس ہے, جو چیف جسٹس آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا ہے پنجاب اور کے پی اسمبلیز کے الیکشنز کروانے کے حوالے سے, آج اس کا دوسرا دن تھا. اس کی کاروائی کیا ہوئی ہے, 2 ڈاکومنٹس اس سے ریلیٹڈ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں کہ معاملہ ہے کیا. ساری اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جیل بھرو تحریک کہاں تک پہنچی ہے, اس کے اندر بھی آج کہے لگے ہیں. جی ہاں, کورٹ کے اندر آج کہے لگے ہیں اس معاملے کے اندر. کچھ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کہے تو ویسے 2 دن سے لگ رہے ہیں, لیکن چلیں آج کورٹ کے اندر بھی جو ہے کافی ستھری ہوئی ہے. اور معاملہ تھا شاہ محمود قریشی صاحب کے 2 بچے, ان کی صاحبزادی اور ان کے صاحبزادے دونوں آج کورٹ میں گئے ہوئے تھے. وہاں پہ کیا ہوا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے میں شیئر کرنا چاہوں گا اینکر پرسن محیط پیرزادہ صاحب. انہوں نے ایک ٹویٹ انہوں نے کی اور اس کے اندر جو سابق جج ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب, ان کے بارے میں انہوں نے ایکچولی ایک ٹویٹ کی. بیسکلی شوکت عزیز صدیقی صاحب, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ آج سے 2 دن پہلے طلعت حسین صاحب کے شو کے اندر تشریف لے کر آئے تھے اور اس کے اندر انہوں نے ارشد شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی وکیل یا کوئی شخص جو ہے وہ آگے نہیں آیا ارشد شریف صاحب کا کیس لینے کے لیے, اور سب کے جیسے پر جلتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ میں یہ کیس جو ہے وہ ٹیک اپ کروں گا اور میں اب اس کیس کو جو ہے وہ میں آگے لے کے چل رہا ہوں. انہوں نے تھوڑا سا اپنے اس بیان کے اندر پی ٹی آئی کو جو ہے تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ویسے جو ہے وہ آپ ان کی جو ڈیتھ ہے اس کو ہر جگہ کیش کرانے کی آپ کوشش کرتے رہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اس کو ایکچولی عدالتوں میں پرسو کرنے کی بات ہے تو وہاں پہ آپ کہیں نظر نہیں آتے. تو اس پہ اینکر پرسن محیط پیرزادہ صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا شوکت عزیز صدیقی از پی ایم ایل اینز لائف لانگ لوئلسٹ. If he is now presenting this case, then it's to hijack the case into desired direction. Please update and comment on this. تو یہ انہوں نے بیسکلی جو سابق جج صاحب ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب, ان کے اوپر ایک ڈائریکٹ الزام لگایا انہوں نے. تو اس پہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہے نا خود بھی اب ٹویٹر کے اوپر کافی ایکٹیو ہیں. سب سے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی اور سابق جج جو ہے وہ اس طرح اتنا ایکٹیو ہو. تو اب وہ خود ڈائریکٹلی جو ہے ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے ایکچولی اوریہ مقبول جان صاحب نے بھی جو ہے کچھ ان کے اوپر کامنٹ کیا تھا, تو انہوں نے پلٹ کے جو ہے فوراً اسی وقت اوریہ مقبول جان صاحب کو بھی جواب دیا تھا. تو یہاں پہ انہوں نے اینکر پرسن ڈاکٹر محیط پیرزادہ کو جواب دیا. انہوں نے کہا یو آر اے لائر اینڈ ٹریڈر آف ہیٹ, اسٹاپ اسپریڈنگ ڈس انفارمیشن اباؤٹ مائی پرسن اینڈ لائلٹی. واٹ ایور یو سیڈ از پیک آف لائز وچ از ڈسگسٹنگ. یو مسٹ اپولوجائز فورتھ ود, ادروائز آئی ول سو یو ان دا کورٹ آف لا. تو یہ انہوں نے ڈاکٹر محیط پیرزادہ کے بارے میں جو ہے وہ یہ آگے سے جواب دیا. یہ جو ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے ایکچولی جو پہلے جو لکھا تھا شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بارے میں, اس پہ جو سینئر جرنلسٹ ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, سپریم کورٹ کے بڑے سینئر وہ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی اس ٹویٹ کے اوپر ایکچولی کامنٹ کیا. انہوں نے کہا فرینڈز لیٹ می انٹروڈیوس ٹو یو مسٹر انٹلیکچول. یہ ان کے بارے میں انہوں نے کامنٹ کیا. تو مطلب کافی تو میں جو ہے وہ ہو گئی ہے. میں صرف ذرا اپنے سے ریلیٹڈ بھی ایک چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا. یہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے پچھلے دنوں ایک ویلاگ کیا تھا اور وہ اس میں میرا کچھ ذکر کیا تھا. میں نے ویسی میری نظر سے گزرا. انہوں نے اپنے ویلاگ میں نے جو چیئرمین نیب کی استعفے دینے کی وجہ بتائی تھی, میں نے 2 لوگوں کا کہا تھا, انیشلز میں نے بتائے تھے کے اور ایس ایم. تو انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر کسی ان نون ٹویٹر اکاؤنٹ, جو بندے کا نام نہیں ہے, ایک فرضی نام اس بندے نے رکھا ہوا ہے,
اس کی ٹویٹس کو، اس بندے کی ٹویٹس کو کوٹ کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے کہا کہ اچھا وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا، وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی منصور جو ہے نا وہ خبر غلط دے رہا ہے، یہ بات نہیں ہے، ڈائریکشن جو ہے وہ ایکچولی عمران خان کے خلاف کیسز بنانے کا معاملہ ہے، تو یہ جو ہے وہ غلط چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کوئی۔ اچھا ڈاکٹر معید نے کہا کہ مجھے لگتا ہے، انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے نا، جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، یہ کوئی سابق وہ ایئر فورس آفیسر ہے، یہ ٹویٹر اکاؤنٹ چلاتا ہے، سو ہی ڈڈ ناٹ ایون نو دا آئیڈینٹی آف دا پرسن، کہ وہ آپ ایکچولی کوٹ کس کو کریں، ایک ان نون سا نام جو ہے وہ اس کو کوٹ کرتے ہوئے ڈاکٹر معید پیرزادہ نے جو ہے اپنا تجزیہ دیا۔ فرسٹ آف آل جرنلسٹکلی ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کون، نہ آپ اس کا نام جانتے ہیں، نہ شکل جانتے ہیں، نہ ڈیزگنیشن جانتے ہیں، آپ اس کو کوٹ کر کے اپنا انالیسس بنا رہے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو میری خبر کے بارے میں کرنا تھا، آپ کے پاس میرا نمبر ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے پتا ہے آپ کے پاس میرا نمبر ہے، وی ہیو ٹاکڈ آن دا فون، مجھے کال ڈائریکٹلی کر لیتے اور میں آپ کو شاید اس وقت وہ 2 نام بتا بھی دیتا۔ ویسے خیر اب وہ 2 نام بچے کو پتہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ 2 نام کون سے تھے جس کی میں نے انیشلز کی بات کی تھی۔ اور ہاں، اب جہاں تک سٹوری کی بات ہے، میں اپنی سٹوری پہ قائم ہوں، اور میرا ویلاگ دوبارہ دیکھیے گا، آپ شاید مس کر گئے، میں نے کہا تھا یہ 2 نام ہیں، اس کے علاوہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ جتنے کیسز ہیں وہ بھی ایک وجہ ہے چیئرمین نیب کے استعفے کی، ٹھیک ہے؟ ذرا غور سے دوبارہ پڑھ لیں اور دیکھ لیا کریں، سن لیا کریں، اس کے بعد آپ بے شک اپنا انالیسس دیں، وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کو میرا کام پسند نہ ہو، مجھ پہ تنقید کرنی ہو، آئی نیور مائنڈ دیٹ، یہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ اس پہ اعتراض کریں، لیکن تھوڑی سی کریکشن کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اچھا، قانونی معاملات اور سیاسی معاملات کی طرف واپس آتے ہیں۔ ایک معاملہ جناب رانا ثناءاللہ صاحب کا ہوا ہے آج، میں آؤں گا، میں ابھی آتا ہوں سپریم کورٹ، آپ کو لے کے چلوں گا، وہاں سے بڑے دھماکے ہونے ہیں وہاں پہ اس کے بارے میں، دھماکوں سے مراد خبروں کے دھماکے، اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کے جناب وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں۔ وزیر داخلہ کے، اب آپ سوچیں ذرا ملک کا کیا حال ہے کہ وزیر داخلہ جو آپ کے بیسکلی سیکیورٹی کو سنبھالنے والا ہے، وہاں پہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کے ہی وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط جاری ہوئے ہیں یا صحیح جاری ہوئے ہیں، لیکن کیا حالات ہیں یار ملک کے مان سے، ہمارا جو ہوم، آپ کبھی سوچ سکتے ہیں، آپ کبھی امریکہ میں، یو کے میں یا ان ملکوں میں کبھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا ہوم منسٹر جو انٹرنل سیکیورٹی کا انچارج ہوتا ہے، اسی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں، اور جاری بھی ہو رہے ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے۔ گجرانوالہ کے اندر بیسکلی یہ ہوا ہے، تھانہ انڈسٹریل میں رانا ثناءاللہ کے خلاف ایک مقدمہ وہاں پہ درج ہوا ہوا تھا، قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ان کے کیے گئے ہیں، اور 7 مارچ کو ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ پیش کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ بیسکلی ان کے خلاف 5 اگست 2022 کو کاف لیگ کے مقامی رہنما شاہ کاظم اسلم کی مدیت میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں ان پر چیف سیکرٹری اور ان کے اہلِ خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس کے تحت جو ہے وہ یہ وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے گئے۔ یہ وارنٹس جو ہوتے ہیں وہ چیلنج کیے جا سکتے ہیں، اس میں مطلب میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں جو ریلیفس ہوتے ہیں وہ ہائر کورٹ کے اندر اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ ویسے بھی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں۔ تو ایک معاملہ یہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے شبیر گجر صاحب، ان کی جو ضمانت ہے، عبوری ضمانت، اس کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے۔ 4 ملزمان کی ٹوٹل درخواست جو ہے وہ خارج ہوئی ہے، اور شبیر گجر سمیت 4 ملزمان کی عبوری ضمانت خارج ہونے پر ہنگامہ آرائی ہوئی۔ ہنگامہ آرائی کے دوران شبیر گجر سمیت دیگر ملزمان فرار ہونے میں ماشاءاللہ کامیاب بھی ہو گئے۔ یہ بھی خبر جو ہے وہ بیچ میں آپ شامل کر لیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے جناب آڈیو لیک کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کی رہنما یاسمین راشد نے رانا مدثر ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے۔ سینئر لیڈرشپ کی آڈیو ٹیپ کر کے لیکس کی جا رہی ہیں۔ آڈیو لیک کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر یاسمین راشد نے اور عمران خان صاحب نے مل کے اس معاملے کے اوپر ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ تو اب یہ قانونی سائٹ کے اوپر جو ہے یہ معاملہ چلا گیا ہے۔ پی ٹی اے کو آڈیو لیک نشر کو روکنے کے لیے جو ہے وہ احکامات دیے جائیں، یہ استدعا جو ہے اس کے اندر کی گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو اب آ جائے ذرا لاہور ہائی کورٹ میں وہ جو قہقوں والی بات تھی، ذرا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی تھی، کل فائل کی تھی، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ جی ہمارے جو والد صاحب ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، تو ان کا ہمیں ٹریس نہیں ہو رہا، اور ان کو جو ہے ہم سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے
وہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کے لیے دائر درخواستیں ہیں. شاہ محمود قریشی, اسد عمر, اعظم سواتی, ولید اقبال, ان سب کی بازیابی کے لیے درخواستیں جو ہے وہ دائر ہوئیں. عدالت نے پوچھا کہ جی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو حراست میں کیسے اور کب لیا گیا تھا؟ تو تحریک انصاف کے وکیل جو ہیں انہوں نے کہا کہ قانون کے تحفظ اور بحالی کی تحریک کے دوران جو ہے انہیں حراست میں لیا گیا. جج صاحب نے کہا کہ جی یہ کہاں لکھا ہے کہ پلیز مجھے گرفتار کر لیں, مطلب کہ آپ نے تو خود کہا تھا یہ کہ جی ہمیں گرفتار کر لیں, اور آپ لوگ تو خود جا کے پولیس کی وین کے اندر جا کے بیٹھ گئے تھے. عدالت نے اس موقع کے اوپر زین قریشی, جو شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں, ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے والد بھی گرفتار ہوئے ہیں؟ تو زین قریشی نے جواب دیا جی بالکل, شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے, ہمیں اپنے والد سے ملنے کی اجازت دی جائے. عدالت نے کہا کہ جی زین قریشی, اگر آپ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں تو چیرنگ کراس چلے جائیں, دفعہ 144 وہاں پہ لگی ہوئی ہے, آپ خود ہی گرفتار ہو جائیں گے اور پھر آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ. تو زین قریشی صاحب نے کہا کہ ہم تو وہاں پہ گئے تھے, ہمیں تو گرفتار ہی نہیں کیا انہوں نے. تو جج صاحب نے کہا کہ آپ تو خود گئے کہ ہمیں گرفتار کر لیں, بتائیں کہ آپ کیا خود نہیں جا کے گاڑی میں بیٹھے؟ تو آپ کو دکھ اس بات کا ہے کہ گرفتار رہنماؤں کو لاہور سے باہر کیوں لے کر گئے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے کل ہی اپنے ویلاگ کے اندر بات کی تھی کہ ان کا گلہ اس بات کا ہے, یار یہ کیا طریقہ ہے, گرفتار کر دیا تو گرفتار کر کے سانوں باہر لے گئے, لاہور میں رہنے دینا, مطلب دس از ویئر وی وانٹ ٹو اسٹے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح تو نہیں ہوتا نا, مطلب اس طرح تو نہیں ہم نے گرفتاری. تو بھائی جان تسی ویکیشن تے آئے ہو, یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ مطلب ایک جگہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے گرفتار کریں لیکن میں نے لاہور سے باہر نہیں جانا ہے. اس طرح نہیں ہوتا بھائی. جب آپ وہ وین میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں نا, پھر وہ جو بڑی بڑی مونچھ والا بھائی ہوتا ہے نا, پھر اس کی مرضی ہوتی ہے وہ آپ کو کیا لے کے جاتا ہے, کدھر لے کے جاتا ہے. خیر, ان کے وکیل نے وہاں پہ آگے سے کہا جی پولیس کی جانب سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی غیر قانونی حراست ہے, ہمارے 100 سے زائد رہنماؤں اور کارکنوں کو حراست میں رکھا گیا ہے. عدالت سے استدعا ہے کہ سرکاری وکیل سے آج ہی جواب طلب کیا جائے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہم فریقین کو نوٹس کر دیتے ہیں. عدالت نے پی ٹی آئی کی آج ہی جواب طلبی کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے 27 فروری کو سرکاری وکیل سے رپورٹ جو ہے وہ طلب کر لیا. اب 27 فروری کا مطلب بھائی جان پتہ کیا ہے؟ 27 کا مطلب ہے کہ جی معاملہ پیر والے دن تک چلا گیا. اب پیر والے دن کا مطلب, اچھا ویسے تو کل ہی آ گیا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو 30 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا ایم پی او کے تحت, تو 30 دن تک تو وہ ویسے ہی بندن ہے. تو اب اس کے کیس کی کاروائی بھی جو ہے وہ 27 تک آگے چلے گی. تو شاہ جی جو ہے نا وہ اب ویکینڈ جو ہے وہ اندر ہی گزاریں گے آبویسلی, یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا ایک اور یہ جو جیل بھرو طریقے اسی سے ریلیٹڈ یہ ایک لیٹر سامنے آیا ہے, یہ ذرا سامنے دیکھیے گا. یہ سی سی پی او پشاور ان کے دفتر کا یہ لیٹر ہے, اور اس میں بیسکلی جو گرفتاریاں وغیرہ یا کتنے لوگ آئے تھے ذرا اس کی تفصیلات جو ہے انسیڈنٹ رپورٹ جو ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. اس میں لکھا ہے جی ٹوڈے آن 23/2/2023 یعنی کل at around 1200 hours دوپہر 12 بجے workers and leaders of Pakistan Tehreek Insaf held a gathering for their jail bharo Tehreek in Peshawar. Several groups of PTI workers and leaders comprising of nearly 1200 to 1250 people, 1200 سے لے کے بھائی 1250 بندہ, 1200 سے لے کے 1250 بندہ from various localities of Peshawar and nearby districts assembled at Gul Bahar and chanted various slogans. کہ جی یہ تقریباً جمع ہوئے گل بہار کی جگہ کے گل بہار میں, اور وہاں پہ انہوں نے نعرے بازی وغیرہ کی. Later on about 400 to 500 people gathered on the junction of مفتی محمود فلائی اوور. وہ ایک فلائی اوور بڑا مشہور ہے مفتی محمود کا پشاور میں, تو جی اس کے اوپر 400 سے 500 لوگ جو ہے وہاں پہ جمع ہوئے. Appropriate security measures and adequate deployment at suitable places was ensured to avoid any untoward incident. Personnel were strategically deployed. Prison vans remained present on the spot. Recordings were made through cameras to have evidence in case of any mishap. None of the participants presented himself for arrest despite announcement made through loudspeakers. کہ بھائی جان وہاں پہ اناؤنسمنٹ کرنے کے باوجود جو ہے کوئی گرفتاری دینے کے لیے نہیں آیا. 1200 بندہ تھا. The crowd dissipated peacefully at around 1800 hours without any arrest being made. Total apprehensions nil. کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوا. 1200 بندہ اکٹھا ہوا, کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوا. اچھا اس کے اوپر ویسے پی ٹی آئی کا موقف بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہم نے ابھی گرفتاری نہیں دینی, ابھی نہیں دینی, پشاور کی باری جو ہے وہ بعد میں آنی ہے, ابھی تو ہم ویسے ہی صرف جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, اسمبل ہو رہے ہیں, دیٹس اٹ. تو ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ ہے. تو اس کے علاوہ جاوید چودھری صاحب نے جو ہے اپنا ایک ویلاگ کیا ہے, یہ ان کی انفارمیشن ہے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے لیڈرز کو جب گرفتار کیا گیا اور ان کو پولیس وین میں ڈالا گیا, تو جو ڈرائیور تھا وہ وین کی چابی جو ہے وہ اس کو تالا لگا کے تو چابی لے کے کہیں چلا گیا. تو کئی لیڈرز کو جو ہے وہ ٹوائلٹ یوز کرنا تھا, تو وین جو ہے وہ بند ہوئی ہوئی تھی, وہ تو لاک کر کے پتہ نہیں کہیں چلا گیا, سگریٹ پینے چلا گیا ہو گیا, کھانا کھانے چلا گیا ہو گیا, نماز پڑھنے چلا گیا ہو گیا.
تو انہوں نے بار بار وین کا دروازہ بجایا لیکن کسی نے نہیں کھولا. تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ پولیس وین کو ہی واش روم کے طور پہ استعمال کر لیا گیا. تو اب مجھے نہیں پتا یہ مطلب جاوید چوئی صاحب نے جو ہے یہ خبر دی ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا سپریم کورٹ کی کارروائیوں کی طرف, ذرا اس کو بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں. تو جناب سپریم کورٹ کے اندر 9 رکنی جو لارجر بینچ ہے اس نے آج کیس کی سماعت کی. اس کیس کی سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل جو ہے روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کی ابھی تک ہمیں کاپی نہیں ملی ہے, تمام فریقین کو نوٹس نہیں ملے ہیں. اچھا, یہ بیسکلی جو حکم ہے یہ میری اور بھی وہاں سے لائر سے بات ہوئی, یہ حکم جو کل کی جو کاروائی ہوئی تھی نا, آرڈر آف دا ڈے جسے کہتے ہیں, وہ کل کا آرڈر آف دا ڈے اب تک جاری نہیں ہوا ہوا, اور یہ ابھی تک جب تک یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ ابھی تک جاری نہیں ہوا ہوا. اب اس کے اوپر بہت سے اپریہنشنز آ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا چکر ہے, وہ نارملی اس طرح ہوتا نہیں ہے. تو یہ اٹارنی جنرل نے بھی جو ہے وہ شروع کے اندر یہی بات کر دی کہ ہمیں آرڈر آف دا ڈے, وہ ہمیں جو آرڈر ہے وہ ہمیں نہیں ملا ہے ابھی تک. چیف جسٹس نے کہا کہ آج کی سماعت کا مقصد تمام متعلقہ حکام کو اس خود نوٹس کے متعلق اطلاع دینا تھا. فاروق ایچ نائک اور تمام ایڈوکیٹ جنرلز یہاں پہ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل تھے فاروق ایچ نائک صاحب, انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی پر جو ہے اعتراض اٹھا دیا. یہ آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ فاروق ایچ نائک صاحب نے یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے جمع کروائی ہے, اور اس میں اوپر لکھا ہوا ہے آن بہاف آف PMLN پیپلز پارٹی اینڈ JUI پاکستان. اب میں اس کو بھی ذرا پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا that this honorable court wide order dated 23/2/2023 issued notices to all major political parties including PMLN, People's Party and JUI Pakistan in the titled manner. In pursuance thereof, the aforesaid political parties have entered appearance through their respective counsel کہ جی ہم اس کیس میں اب شامل ہو گئے. That at the very outset, PMLN, PPP and JUI Pakistan with utmost respect submit that it is apparent from the order dated 16/2/2023 passed by 2-member bench comprising of Justice Ijazul Ahsan and Justice Syed Mazahir Ali Naqvi in CP number 3988/2022 that they have already disclosed their mind on the subject matter in the title SMC number 1 of 2023 as well as connected petitions. Basically یہ جو وہ جو غلام محمود ڈوگر والا جو معاملہ تھا نا, جو CCPO لاہور والا تھا, یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی اس بینچ کے اندر آپ بھی شامل تھے اور آپ اپنا پوائنٹ آف ویو آلریڈی دے چکے ہیں کہ آپ کی اس کیس سے متعلق رائے کیا ہے ان دونوں ججز کے اوپر. تو آگے لکھتے ہیں جی دیٹ ان دا ویو آف دا ابو اینڈ دا نوٹ آف مسٹر جسٹس جمال خان مندوخیل. جسٹس جمال خان مندوخیل نے ایک نوٹ لکھا تھا, ایک کہا تھا کل, یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. Read by him in the court on 23/2/2023, the leadership of the aforesaid political parties is of the view that the interest of justice, fair play and to protect the fundamental rights to fair trial and due process as guaranteed under Article 10A of Constitution, Honorable Mr. Justice Ijazul Ahsan and Honorable Mr. Justice Syed Mazahir Ali Naqvi may kindly abstain themselves from hearing the title SMC number 1 of 2023 as well as connected petitions. In view of the foregoing, it is most respectfully submitted that Justice Ijazul Ahsan and Justice Syed Mazahir Ali Naqvi may not be part of the bench and as such kindly recuse themselves from hearing any matter involving PMLN, PPP and JUI Pakistan and their leadership and in specific SMC number 1 of 2023. اچھا, انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک کیس سے نہیں, صرف اس والے کیس سے نہیں, بلکہ دیگر بھی جو کیسز ہیں اس سے یہ دونوں جج صاحبان جو ہیں آئندہ ان سیاسی جماعتوں کے کیسز کو نہ سنیں. یہ جو ایکچولی یہ جو جمع کروایا گیا اس پہ فواد چودھری صاحب نے اس کیس کی سماعت کے بعد یہ ٹویٹ کیا کہ جی یہ بہت قابل تشویش ہے کہ جسٹس مندوخیل کا نوٹ جو ابھی آرڈر کا حصہ بھی نہیں بنا, جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ آرڈر ابھی آیا نہیں ہے, انہوں نے کہا آرڈر کا حصہ بھی نہیں بنا, وہ فاروق ایچ نائک کے پاس پہنچ گیا. اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور فاروق ایچ نائک سے پوچھنا چاہیے انہیں یہ نوٹ کس نے پہنچایا. اب فواد چودھری صاحب میرے خیال میں کورٹ روم کے اندر موجود نہیں تھے اور یہاں پہ تھوڑی سی ذرا ڈنڈی مار رہے ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. پہلی بات تو یہ کہ حقیقت ہے کہ آرڈر جو ہے وہ ابھی نہیں آیا, لیکن اس نوٹ کو دوبارہ پڑھیے جو فاروق ایچ نائک نے لکھا ہے. انہوں نے اس کے اوپر لکھا کہ دیٹ ان دا ویو آف دا ابو اینڈ دا نوٹ آف مسٹر جسٹس جمال خان مندوخیل ریڈ بائی ہیم ان دا کورٹ. انہوں نے اپنا نوٹ کورٹ روم میں پڑھا تھا. ایکچولی ایک دن پہلے جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو انہوں نے وہاں پہ اس نوٹ کو پڑھا تھا, اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی خبر دے دیتا ہوں کہ سینئر جرنلسٹ مطیع اللہ جان صاحب انہوں نے اسی نوٹ کو, کیونکہ وہ خود وہاں پہ رپورٹنگ کر رہے تھے, تو انہوں نے اس نوٹ کو اردو ٹرانسلیشن کر کے اپنے پروگرام میں بھی کل رات کو انہوں نے سنایا تھا. تو یہ فواد چوئی صاحب جو اس کو جو ایک اینگل دے رہے ہیں نا وہ اس طرح ہے نہیں جس طرح اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال
اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تینوں جماعتوں نے جو ہے اسپیسیفکلی کہہ دیا ہے کہ جی یہ 2 لوگ جو ہیں بینچ کا حصہ نہ ہوں. اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. فاروق ایش نائک صاحب جو ہیں, آپ نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ وہ سگنیچرز دیکھیں ذرا غور سے, نیچے لکھا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں فاروق ایش نائک صاحب. لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب, یہ دونوں سینئر لائرز ہیں, دونوں کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. دونوں نے جو اپنی رائے دی تھی وہ یہ تھی کہ جناب بینچ کے اوپر آپ اعتراض نہیں کر سکتے, اس طرح آپ بینچ کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے. تو ان دونوں کی جو رائے تھی اس سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹوٹلی اختلاف کیا. اپنے دونوں سینئر رہنماؤں کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے فاروق ایش نائک صاحب نے جو ہے بینچ کے اوپر اعتراض اٹھا دیا ہے. اچھا, اب یہ جو معاملہ ہے, یہ جو بینچ کے اوپر اعتراض اٹھانے کا, اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ پیر کے اوپر شفٹ ہو گئی ہے. اور پیر کے اوپر پیر کو جا کے جو ہے وہ اب یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا یہ دونوں جج صاحبان جو ہے وہ بینچ کا حصہ ہوں گے یا نہیں. چند قانونی ماہرین کا تو ایکچولی یہ کہنا تھا کہ کل جتنا کو ہو چکا ہوا تھا, کل جتنی کو ڈسکشن ہو چکی ہوئی تھی, اور چند اطلاعات کے مطابق صرف اس دوران نہیں بلکہ جب ججز اٹھ کے چلے گئے تھے اس کے بعد بھی جو کچھ ہو چکا ہوا تھا, اس کے بعد وہ شاید آج وہ دونوں جج صاحبان خود ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ بینچ سے الگ کر لیتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو یہ معاملہ پیر کے اوپر چلا گیا ہے. اب پیر والے دن دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جج صاحبان اس کا حصہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے. اب یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جو ہوتا ہے ان کا یہ صوابدیدی اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو مرضی بینچ بنانا چاہیں. اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. آپ کامنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا. اس کا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں. ججز خود اپنے آپ کو اگر الگ کرنا چاہیں, اعتراض اگر آ جائے, ویسے تو اکثر اوقات جوڈیشری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں پارٹیاں جو مدعی اور جو دوسری پارٹی ہے وہ اگر وہاں پہ موجود ہیں اور وہ کسی جج کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی اعتراض کر دیں, کوئی لاکھ قسم کے اعتراض ہو سکتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو کنٹروورسی سے بچانے کے لیے خود ہی اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں اب مزید اس ہیئرنگ میں نہیں آنا, اس کیس کو کسی اور بینچ کی طرف جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے. لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہوا ہے. یہ معاملہ جو ہے اب پیر تک جو ہے وہ ملتوی ہو گیا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.